نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج مسلمان چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، بڑے سے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہم نے ان کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کے لیے ضروری ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے سمجھدار سے سمجھدار، عقل مند سے عقل مند ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ ہے ہمارے بچوں کی شادیاں۔ میرے بھائیو بہنوں، ہم اپنی نظروں سے روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی شادی کرنے کے لیے، ایک بچی کی شادی کرنے کے لیے سالوں پہلے سے ہم پلان بناتے ہیں، پیسوں کو جوڑا جاتا ہے اور بڑے بڑے اخراجات اس میں کیے جاتے ہیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے چوتھے پارے کی آیت تلاوت فرمائی، دوسرے رکوع کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میرے بھائیو بہنوں، یہ آیت ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی ہم نکاح کا خطبہ سنتے ہیں تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمیں عربی نہیں معلوم، عربی کا ترجمہ نہیں معلوم۔ ہم نے ہر لینگویج کو سیکھا، سب کچھ سیکھا، دنیا کو سمجھا، لیکن کیونکہ ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نکاح کے دن ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ قاضی صاحب پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو، اللہ ہم سے فرما رہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو۔ میرے بھائیو بہنوں، کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی قسم ہم اپنے نکاح کے دن، اپنے بچوں کے نکاح کے دن اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نکاح سے پہلے، ابھی آپ کا نکاح ہونے میں کچھ ہی منٹ ہوتے ہیں، اللہ نے یہ نظام بنایا کہ خطبہ پڑھو، اور اس خطبے میں اپنی حمد و ثنا کے بعد میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ میں لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا، تو میرے بھائیو بہنوں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نکاح کے نام پر کس طرح سے لڑکی والوں کو لوٹتے ہیں۔ کچھ لڑکے والے بیچارے، لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ نہ چاہ کر کے بھی لڑکے والوں کی فرمائش کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کو جہیز دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، اور اپنی لڑکی بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت اچھے اچھے کھانے بنا کر ان کو کھلاتے ہیں۔ کچھ تو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کیوں کہ لڑکی کو گھر پر بٹھایا نہیں جا سکتا، اور ہر طرف یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے لڑکے پیدا ہو گئے کہ جب تک ان کی خاطر توجہ نہ ہو، ان کو سونا چاندی سے لاد دیا نہ جائے، ان کی جیبیں پیسوں سے نہ بھر دی جائے، جب تک وہ رشتوں کو قبول نہیں کر رہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو کچھ تو بیچارے مجبور ہیں، لیکن کچھ اپنی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے یہ گناہ عظیم کرتے ہیں، اور خاص نکاح کے دن اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ جو مدرسہ ہے دیوبند اس کے بانی ہیں. جو شخص دیوبند سے فارغ ہوتا ہے وہ قاسمی کہلاتا ہے. وہ قاسمی کیوں کہلاتا ہے؟ کہ اس قاسمی کی نسبت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہ اس مدرسے کے بانی ہیں. شروعات کی ہے انہوں نے. ان کا حال دیکھیے. ایک دفعہ آئے گھر کے اندر, بیوی کچھ بنا رہی تھی, کھانے کے لیے چرپائی پر بیٹھے. بیوی نے کہا کہ ہماری بچی جوان ہو گئی ہے, اس کی شادی کی بھی کچھ فکر کر لیجئے. حضرت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے, یوں ہی اٹھ گئے, کھڑے ہو گئے اور باہر گئے. کوئی لڑکے وغیرہ سے کہا کہ بھائی عبداللہ کو ذرا بلا دو. ان کے بھانجے تھے عبداللہ, ان کو ذرا بلا دو. اس شخص نے جو ہے کہا کہ آپ کے ماموں جان بلا رہے. وہ فوراً بھاگے ہوئے آئے اور کہا کہ ماموں جان کیا بات ہے؟ ماموں جان نے کہا, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی شادی کا کچھ ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک بزرگ ہمارے سر پہ ہیں, میرے باپ ہیں, تم ہو, تو میں کیا سوچوں گا, آپ ہی بہتر سوچے ہوں گے کچھ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری بیٹی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے بڑے سمجھیں, جیسے بڑے مناسب سمجھیں. میری کیا مجال ہے کہ میں کچھ کہوں؟ میرے بارے میں میرے بڑے ہی بہتر سمجھیں گے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا کہ دیکھو ہمارا بھانجا ہے, گھر کا لڑکا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, انکوائری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیوی راضی ہو گئی. دونوں میاں بیوی بیٹی کے پاس گئے, جو شاید دال دھو رہی تھی اس کے پاس گئے اور اکھڑیوں بیٹھ کر اپنی بیٹی سے مشورہ کرنے لگے کہ بیٹی ہم دونوں کی تو رائے یہ ہے, اب تمہاری بتاؤ. تو بیٹی نے شرم کے مارے سر نیچے جھکا دیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا پہلے کہ وہ راضی ہے, وہ راضی ہے. جب بیٹی کی طرف سے اشارہ مل گیا رضامندی کا, تو پھر واپس حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ واپس اپنے بھانجے کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی معاملہ طے ہو چکا ہے, سب راضی ہیں. 2-3 لوگوں کو جمع کیا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اسی مجلس میں اسی دن اور اسی وقت نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کچھ آنے ہیں, کچھ پیسے ہیں, ان کے چھوارے لے کے آ جاؤ, کھجورے لے کے آ جاؤ تاکہ منہ میٹھا کرا دیا جائے. وہ جا کے اپنے کھجورے لے کے آ گیا, کھجورے بانٹ دی گئی. اپنے بھانجے سے کہا کہ جاؤ بھائی ڈولی کا انتظام کر لو. بھانجے گئے, ڈولی کا انتظام کر کے لے کے آئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ بیٹی کو بھیجنا ہے, ڈولی تیار ہے. بیوی نے کہا کہ اللہ اکبر, کم سے کم تھوڑا سا تو مجھے وقت دے دیتے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ کپڑے تو بنا دیتی, کچھ تیاری تو کر لیتی. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں ہے میری بیٹی کہ نماز پڑھ رہی ہے ظہر کی, کہ کیا جس کپڑوں میں, جن کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے, کیا ان کپڑوں میں بدائیگی نہیں ہو سکتی؟ جو کپڑے نماز کے لیے ہم اچھے سمجھتے ہیں, کیا ان کپڑوں میں بدائیگی نہیں ہو سکتی؟ کیا نکاح نہیں ہو سکتا؟ جو کپڑے نماز کے لیے بہتر ہیں تو وہ نکاح کے لیے بھی بہتر ہیں. میرے بھائیو بہنوں, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انہی کپڑوں میں جو نماز پڑھ رہی تھی ظہر کی ان کی بیٹی, انہی کپڑوں میں ودا کر دیا, انہی کپڑوں میں ودا کر دیا. یہ تھا نکاح, یہ تھا نکاح. یہ کون شخص تھے؟
جن کا نام پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا میں نام روشن ہے، فخر کرتے ہیں علماء کرام ان کے نام پر. وہ ہستی اپنی بیٹی کا اتنا سادہ نکاح. تو میرے بھائیو بہنوں، نکاحوں کو سیدھا سادہ بناؤ. آج نکاح مشکل ہو چکے ہیں، نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے زنا آسان ہو گئے. تم جب چاہو جیسے چاہو زنا کر سکتے ہو، لیکن اگر نکاح کا ارادہ کرو تو خدا کی قسم سالوں نکل جاتے ہیں اس کی ترتیب بنانے کے لیے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں نحوست پھیلی ہوئی ہے، جوان بچیوں کی سسکیاں نکل رہی ہیں. اپنے گھروں میں غریبی کی وجہ سے جوان بیٹی بیٹھی بیٹھے بوڑھیاں ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، کچھ تو فکر کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.